ایک بادشاہ کے پاس ایک بہت ہی وفادار غلام تھا جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا۔ بادشاہ کے پاس ایک مشیر بھی یعنی کہ مشورہ دینے والا عقل مند انسان بھی تھا۔ بادشاہ کو جہاں ضرورت ہوتی اپنے ساتھ رکھتا اور اس سے مشورے کرتا۔ غلام نے ایک دفعہ بادشاہ سے شکایت کی کہ اے بادشاہ، میں آپ کی ہر حکم کی تعمیل کرتا ہوں، پوری محنت اور دیانتداری سے کام کرتا ہوں، یہاں تک اگر مجھے اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑ جائے تو میں تیار رہتا ہوں آپ کی جان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ میرے پورے مہینے کی تنخواہ جو آپ مجھے دیتے ہیں وہ اس مشیر کی ایک دن کی تنخواہ سے بھی کم ہے، تو ایسی کیا بات ہے اس مشیر میں جو مجھ میں نہیں؟ بادشاہ نے کہا اچھا، میں اس کا جواب تمہیں کسی دن دوں گا۔ ایک دن بادشاہ شکار پہ گیا، غلام اس کے ساتھ ہی تھا۔ بادشاہ نے مشیر کو کسی کام سے بھیج دیا اور پھر بادشاہ نے غلام سے کہا دیکھو وہ دور کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، ذرا معلوم تو کر کے آؤ کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے۔ غلام گھوڑا لے کے بھاگتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر میں ہانپتا کانپتا واپس آیا کہ جناب وہاں آگ لگ گئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا اچھا، تو کوئی وہاں پہ کیجویلٹیز یعنی کہ کچھ لوگ تو نہیں مرے اس آگ میں؟ اس نے کہا کہ یہ تو میں نے نہیں دیکھا، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا گیا اور پھر اس کے بعد معلومات کر کے آئے نہیں جناب، کوئی وہاں پر کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے، لیکن پراپرٹی کا کافی نقصان ہو گیا ہے، کافی آگ بن گئی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، یہ آگ کیسے لگی؟ اب غلام اس جواب کو ڈھونڈنے کے لیے پھر بھاگتا ہوا گیا اور ساری معلومات آ کر بادشاہ کو دی۔ تھوڑی دیر بعد مشیر بھی پہنچ گیا۔ بادشاہ نے غلام سے کہا اچھا اب تم یہیں رکو۔ مشیر سے بادشاہ نے یہی بات کہی کہ مشیر دیکھو وہ سامنے کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، ذرا دیکھ کر آؤ یہ کیا مسئلہ ہے۔ مشیر گیا گھوڑے پہ اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے وہاں پہ، یہ دھواں کیسے اٹھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہاں پر آگ لگ گئی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، کیا اس میں کچھ کیجویلٹیز بھی ہو گئی ہیں؟ تو مشیر نے کہا نہیں، کچھ کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ زخمی ضرور ہو گئے، پراپرٹی کو کافی نقصان ہوا۔ اس نے کہا اچھا، تو یہ آگ کیسے لگی؟ اس نے کہا یہ آگ جو ہے اس طریقے سے لگی اور اس طرح پھیل گئی۔ اب بادشاہ جو سوال کرتا مشیر اس کو ایک اوتھینٹک جواب دے دیتا۔ یہ دیکھتے ہوئے بادشاہ نے مشیر سے کہا اب تم جا سکتے ہو۔ بادشاہ غلام کی طرف مڑا اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ وہ فرق ہے، اس فرق کو کہتے ہیں ہم ڈیلیجنس، DILIGENCE۔ یہ بادشاہ نے کہا تھا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھو میں نے تمہیں ایک معلومات لینے بھیجا، تم نے 4 چکر لگائے، پھر بھی تمہارے پاس پوری معلومات نہیں تھی۔ میں نے مشیر کو ایک دفعہ بھیجا، اس نے نہ صرف ساری معلومات لے کے آ گیا بلکہ اس کو پوری سچویشن، ہر طرح کا اس کا ادراک تھا اس سچویشن کا۔ یہی فرق ہے جو تم میں اور اس مشیر میں ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ دیانتدار بھی ہیں، اپنا کام محنت سے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ میں ڈیلیجنس نہیں ہے تو آپ ہمیشہ ایک لوور لیول پر ہی رہیں گے زندگی میں۔ اگر آپ محنتی بھی ہیں اور آپ دیانتدار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں ڈیلیجنس ہے تو آپ دن دگنی چار چگنی ترقی کریں گے۔ جب بھی کوئی کام کیجیے، کیا چاہے آپ امپلائی ہوں، چاہے آپ فری لانسر ہوں، چاہے آپ اپنا بزنس کر رہے ہوں، چاہے آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہوں، آپ ایک ویلڈر ہیں یا آپ ایک کپڑے دھوتے ہیں، اس کام میں اپنی ڈیلیجنس پیدا کریں۔ آپ جیسا کوئی اس فیلڈ میں ہو نہیں، یا آپ ٹاپ 1% میں فال کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنے اندر ڈیلیجنس بلڈ کر لی، آپ 1% میں پہنچ جائیں گے اور آپ غلام سے مشیر یا بادشاہ بن جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں آپ کا محسن فیصل سید محمد۔